یہ ڈریس ڈیزائنر ہے، یعنی اصل تو درزی ہیں، ڈریس ڈیزائنر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی فحاشی اور عریانی کا کلچر جو وہ عام ہو، تاکہ وہ جو میرے نیم اور یہاں قسم کے لباس ہیں وہ یہاں پر بھی زیادہ بکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ دنوں معروف ڈریس ڈیزائنر محمود بھٹی نے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خاتون کو اپنا انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے نکاح کا مذاق اڑایا ہے، پاکستان کی خواتین کا مذاق اڑایا ہے، اسی طرح جو ہماری روایات ہیں، ہمارا کلچر ہے، اور پاکستان کا اور مشرق کا بڑا بہترین غیرت والا جو کلچر ہے، اس پہ انہوں نے طعنزنی کی ہے، تضحیک کی ہے، توہین کی ہے، جس پہ ان کی گرفت ہونا بہت لازمی ہے، بلکہ ان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ یہ ان کی گفتگو سنیے، کس طرح انہوں نے سنت رسول کا مذاق اڑایا، کس طرح انہوں نے پاکستانی اور ہماری مشرقی خواتین کا مذاق اڑایا، اور کس طریقے سے وہ ہم پر یہود و نصارہ کا جو ایک کلچر ہے وہ ہم پہ جو ہے وہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ ذرا یہ ان کی بات سنیے گا، میں پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سی ان کی غلطی ہے، کتنا بڑا ان کا گناہ ہے، ان پہ حکم کیا لاگو ہوتا ہے، اور پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے اداروں کو کیا کرنا چاہیے، یہ ذرا سنیے گا۔ انشاءاللہ۔ ابھی جیسے آپ نے مجھے بولا کہ جو ویسٹرن خواتین ہیں وہ ہم سے 100 سال آگے ہیں، تو ان کی کوالٹیز بتائیں، ہم سے آگے کیوں ہیں وہ، اور پاکستانی خواتین کہاں لیگ کر رہی ہیں؟ پاکستانی خواتین نا کافی اوپن ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی وہ ڈر کے ساری کلوز رہتے ہیں۔ باہر کی جو عورتیں ہیں نا وہ اوپن اس لیے ہیں، وہ سب چیزیں خود چلاتی ہیں، موٹر سائیکل خود چلاتی ہیں، گاڑی خود چلاتی ہیں، کام خود کرتی ہیں، بچوں کے ادھر آ کے ابھی بھی جو خواتین ہیں وہ ویسے موٹر بائک چلا رہی ہیں۔ ہاں لیکن آ رہا ہے، میں نے دیکھا ہے 2-3 عورتوں کو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، مطلب سب چیز ہونی چاہیے نا۔ عورتوں کو نا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، میاں سے بھی انڈیپینڈنٹ، آپ کا جو میاں شوہر بنتا ہے نا اس سے بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ باہر کی جو عورتیں ہیں نا وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، میاں اپنے پیسے کماتا ہے، عورت اپنے پیسے کماتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ جو ہے عورتیں بھی مردوں کے شان بشانہ نہیں تو اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے نا۔ دیکھیں نا آپ نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے، پہلے تو عورتیں آتی نہیں سی ٹی وی پہ، وہ برقع پہنا ہوا تو یہ پہنا ہوا، بھی چینج اور آنی چاہیے۔ بہرحال یہ چیزیں باہر نہیں ہے، باہر مطلب رشتوں کی بات بھی نہیں ہے، عورتیں 20 ایئر اکٹھے رہتے ہیں، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی، بچے ہو جاتے ہیں، جا کے بوڑھے میں جا کے شادی۔ ہاں بالکل۔ تو بہرحال یہ پاکستان کا کلچر ہے، وہاں کا یہ کلچر ہے۔ سر لیونگ ریلیشن شپ پر آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا اس پہ بات کرنا چاہیں گے؟ میں بالکل، میں پہلے میری گرل فرینڈ ہوتی تھی اٹالین، ہم اکٹھے رہتے تھے 6 سال۔ You were with the living relationship with her؟ ہاں بالکل، ہم اکٹھے رہتے تھے، کوئی ہماری شادی شدی نہیں تھی، ہم اکٹھے تھے۔ اچھا، ایک لیونگ ریلیشن شپ کا ماحول کیسا ہوتا ہے اور ایک شادی شدہ؟ نہیں وہ سیم تھنگ، شادی تو ایک پیپری کام ہوتا ہے نا، یہ سیم تھنگ۔ شادی تو بس اس کے بعد جا کے سائن کر لو، کہتے ہیں شادی تو ایک حلال رشتہ ہے بس، تو وہ حلال حرام ہے نا، بس وہ چکروں میں نہیں پڑتا، یہ حلال حرام سارا کچھ چکروں میں نہیں پڑتا۔ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو استعمال کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 نکاح کرنا۔ یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، اور نکاح جو ہے یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ 2 غیر محرم مرد و خواتین نکاح کے بندھن میں آ کر پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کا ایک بندھن ہے، تعلق ہے، عورت کو مرد کی اور مرد کو عورت کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا حسین ترین ایک طریقہ بتایا، اور نکاح کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی پاک نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا، اس کا انکار کیا، اس سے اعراض کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ پاکستانی خواتین جو ہے ان کو انڈیپینڈنٹ، پہلی بات تو یہ لفظ ان کا جہالت پہ مبنی ہے، ان کو اتنا نہیں پتا، اور لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں ان سے کیوں اتنا مرعوب ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے کے علاوہ کچھ ہوتے ہی نہیں، اور بہت سارے لوگ بھی ان کے پیچھے صرف اس لیے لگ جاتے اور ان کی باتیں سنتے کہ جی ان کے پاس بڑا بنگلہ ہے، بڑی کوٹیاں ہیں، بڑا پیسہ ہے، اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ ان کو یہ لفظ بھی صحیح نہیں بولنا آ رہا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حلال و حرام کو نہیں مانتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سنت نبوی پر عمل کرنا واجب ہے، سنت نبوی پہ عمل جو نہ کرے وہ فاسق ہے، یعنی سخت گناہگار ہے، اور جو بندہ سنت نبوی کا انکار کرے وہ بندہ کافر ہے۔
اس آدمی کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور پاکستانی اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ یہاں کی ہماری مشرقی اور پاکستانی خواتین کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو کیا دکھانا چاہتا ہے، برگشتہ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ جو عزت احترام الحمدللہ ہمارے معاشرے میں عورت کو ہے، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، مغرب میں تو سوچا نہیں جا سکتا. وہاں تو جب تک عورت کام کی ہے، یعنی اس سے جسمانی ضرورت پوری ہوتی ہے، مالی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس وقت جو ہے وہ اس کو سارانکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے. جیسے ہی وہ بیچاری ریٹائرڈ ہوتی ہے، بوڑھی ہوتی ہے، پھر زیادہ تر اولڈ ایج ہوم میں وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ہاں جی، تو وہاں پہ ان کی کیا زندگی ہے. اچھا، وہ جیسے بھی ہیں، وہ ان کا کلچر ہے، وہ نصارہ کا کلچر ہے، وہ یہود کا کلچر ہے، وہ طاغوت کا کلچر ہے. ہمارا تو سبحان اللہ مسلمانوں کا کلچر ہے. اس آدمی نے ہماری اسلامی اقدار کا مذاق اڑایا ہے. پاکستان کا جو سپریم لا ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی ہے. ان کی اس گمراہ کن گفتگو کا نوٹس اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر جناب مفتی انتخاب عالم نوری صاحب نے بھی لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کو اور دیگر متعلقہ اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس نے یہاں ہمارے پاکستانی ماحول میں، جو کہ بہت اچھا ماحول ہے، یہاں فحاشی اور یعنی کی بات کی ہے، اور شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کے جو ریلیشن ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو پروموٹ کرنے کی یہاں پہ اس نے کوشش کی ہے. اس آدمی پر پاکستان پہ بین لگنا چاہیے تا وقت کہ یہ توبہ نہ کرے، یہ کلمہ نہ پڑھے، اور اس کو نہیں تو باقاعدہ طور پر اس کو تعزیرات پاکستان کے مطابق سزا ہونے چاہیے. یہ خود ایک اٹالین خاتون کے ساتھ 6 سال تک علیحدہ رہنے پر، یعنی گویا یہ اپنے گناہ کبیرہ کا، بے حیائی کا اور اپنی بد کرداری کا یہ بندہ اعتراف کر رہا ہے. اس کو تو سنسار کرنا چاہیے. اس پہ اگر اسلامی کوئی حکومت ہو تو اسے کوڑے لگنے چاہیے. تو یہ بالکل گمراہ کن ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو، میڈیا، سوشل میڈیا کو بھی ہم کہیں گے کہ ان کے اس گمراہ کن بیان کی مذمت کی جائے اور اس پہ ان کو آر دلائی جائے.